کہتے کہ کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، اور اتنا زیادہ وہ کیوں ہوتا ہے سولر ایکلپس میں کہ سب بولتے ہیں کہ جب تک نائٹ نہیں ہو جاتی کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ میرے بیٹے، سولر ایکلپس میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے ایسے کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ سولر ایکلپس میں آپ ہر اچھا کام کر سکتے ہیں۔ جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں، جب سولر ایکلپس لگ جاتا ہے، آپ اگر اس وقت کسی ہاسپٹل میں جا کے جو وہاں پہ پیشنٹ لیٹے ہوتے ہیں، جو بڑے ڈپریسڈ ہوتے ہیں، جو بڑے پریشان ہوتے ہیں، آپ ان کا حال چال پوچھ سکتے ہیں، آپ ان کی خیر خیریت پوچھ سکتے ہیں، آپ ان کو انکرج کر سکتے ہیں، آپ انہیں حوصلہ دے سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ شیک ہینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ انہیں یہ کہہ دیں گے نا خالی او بس جی آپ بڑی جلدی یہاں سے ٹھیک ہو کے آپ اپنے گھر چلے جائیں گے، تو یہ باتیں رب کو بڑی اچھی لگیں گی۔ یہ چیز آپ سولر ایکلپس کے بیچ میں کر سکتے ہیں۔ آپ اس وقت جب سولر ایکلپس لگا ہوا ہو تو دوسرا اچھا کام ہے کیا؟ رب کے نام پہ دان دینا۔ آپ غریبوں میں، فقیروں میں، مسکینوں میں، ڈیزرونگ لوگوں میں آپ لنگر لگا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بھوجن کرا سکتے ہیں، آپ پیاسوں کو پانی پلا سکتے ہیں، آپ اور بہت سارے ایسے نیکی کے کام ڈیورنگ دا سولر ایکلپس آپ کر سکتے ہیں۔ ڈیورنگ دا سولر ایکلپس آپ ستسنگ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو ایشور کی کریکٹرسٹکس بتا سکتے ہیں، رب کے بارے میں بتا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بلیور بنانے کی ایفرٹ کر سکتے ہیں۔ ڈیورنگ دا سولر ایکلپس آپ اپنے ماتا پتا کی سیوا کر سکتے ہیں، آپ جاپ کر سکتے ہیں، آپ ایشور کو یاد کر سکتے ہیں، ایشور کا سمرن کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ جی ڈیورنگ دا سولر ایکلپس کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، تو یہ سینٹینس ٹھیک نہیں ہے۔ ہر اچھا کام آپ ڈیورنگ دا سولر ایکلپس کر سکتے ہیں۔ جو کام آپ نے سولر ایکلپس کے دوران نہیں کرنے وہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں نہ کریں کہ جس سے کوئی نیگیٹیوٹی آپ کے اوپر پڑے۔ جیسا کہ مان لو سولر ایکلپس میں جیسے عام لوگ لانگ ڈرائیو پہ نکل جاتے ہیں کہ جی آج ذرا انجوائے کرتے ہیں، تو ڈیورنگ دا سولر ایکلپس نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، فاسٹلی رینڈملی چل رہی ہوتی ہے، تو نیگیٹو شکتیاں بڑی ایکٹیویٹ ہوتی ہیں، میجیشین سارے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ خواہ مخواہ کے ایک لانگ ڈرائیو پہ نکل رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی بھی درگھٹنا ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھ کوئی ایشو آ سکتا ہے، آپ کا خواہ مخواہ میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ٹائر پنکچر ہو سکتا ہے، گاڑی خراب ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی دکھ تکلیف کشٹ مصیبت آپ کی طرف آ سکتی ہے۔ تو اننیسیسرلی آپ کو ٹریول کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ جب سولر ایکلپس ہوتا ہے تو چونکہ ورتمان کی نیگیٹو شکتی ایکٹیویٹ ہوتی ہے، ایسے لمحے میں اگر آپ چھری کانٹے سے، کیل کانٹے سے کوئی کام کریں گے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ چھری کانٹے سے آپ کی کوئی انگلی نہ کٹ جائے، آپ کو چوٹ نہ لگ جائے، آپ اپنے آپ کو کہیں زخمی نہ کر بیٹھو، تو اس لیے چھری کانٹے کا یوز اوائڈ کرنا چاہیے۔ ڈیورنگ دا سولر ایکلپس انہی نیگیٹو شکتیوں کے ایکٹیویٹ ہونے کے کارن ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کہ اس ٹائم ہم رسوئی کے اندر کوئی اگنی نہ جلائیں، بھوجن کی چیز کوئی نہ تیار کریں، کیونکہ ڈر ہے کہ اس وقت وہ اگنی بھڑک سکتی ہے، آپ کی چیزوں کو خراب کر سکتی ہے، رسوئی میں آگ لگ سکتی ہے، آپ کو آگ لگ سکتی ہے، یا آپ کی آنکھوں کے اوپر اس اگنی کے نیگیٹو اثرات پڑ سکتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ سولر ایکلپس میں چونکہ نیگیٹو شکتیاں زیادہ فاسٹلی موو کرتی ہیں تو آپ کو بلیک ڈریس نہیں پہننا چاہیے۔ اگر آپ نے بلیک ڈریس پہنا ہوئے گا تو آپ کی باڈی ان نیگیٹو شکتیوں کو زیادہ ابزارب کرے گی، کھینچے گی اپنی طرف، سک کرے گی۔ تو سولر ایکلپس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ وائٹ ڈریس پہننا چاہیے، بھوجن میں بھی
وائٹ چیزیں زیادہ کھانی چاہیے، بلیک چیزوں سے دور رہنا چاہیے، بلیک ڈریس نہ یوز کریں، بلیک چادر نہ اوپر پہنیں، بلیک بستر نہ بچھائیں، بلیک جرسی نہ پہنیں، بلیک کوئی پھل نہ کھائیں، کالی چیز سے اوائڈ کریں۔ تو جتنے بھی یہ میجیشین ہیں یہ سال کے شروع سے ہی ڈے 1 سے ہی یہ اس ڈیٹس کو اور ٹائمز کو ویٹ کرتے ہیں کہ جب سولر ایکلپس لگتا ہے۔ سولر ایکلپس کے دوران دنیا کے جتنے میجیشین ہیں وہ نیا میجک کسی پہ کرنے کے لیے یا نیا میجک سیکھنے کے لیے یا اپنے میجک کو رینوویٹ کرنے کے لیے وہ سولر ایکلپس کے دوران جس چیز سے انہوں نے میجک سیکھا ہوتا ہے، جس چیز کا جاپ کر کے انہوں نے میجک میں اپنے آپ کو پرماننسی دی ہوتی ہے، کمپیٹنسی دی ہوتی ہے، وہ لوگ اپنے ان شبدوں کی ریپیٹیشن کرتے ہیں تاکہ ان کا میجک ریوائیو ہو جائے اور ان کی میجیکل پاورز جو ہیں وہ بڑھنے لگ جائیں۔ یاد رکھیے کہ یہ میجک جو ہے ہر گرنتھ میں جتنی بھی رب کی پوجا پاٹ والی ورسز ہیں، جیسے مان لو ویداز کے اندر جہاں جہاں ایشور کی بات کی جائے گی، گیتا کے اندر جہاں جہاں ایشور کی بات ہوئے گی، منو سمرتی میں جہاں جہاں ایشور کی بات ہوئے گی، تورات میں جہاں جہاں ایشور کی بات ہوئے گی، جبور میں جہاں جہاں ایشور کی بات ہوئے گی، قرآن میں جہاں جہاں ایشور کی بات ہوئے گی، انجیل میں جہاں جہاں ایشور کی بات ہوئے گی، رب کی یا رب کے میسنجرز کی، رب کے پروفٹس کی، رب کے پیاروں کی، رب کے اینجلز کی، رب کے سسٹم کی، رب کی آرگنائزیشن کی، رب کی کریشن کی بات ہوئے گی، تو ایسی ورسز کو الٹا ریسائٹ کرنے سے، واپس پڑھنے سے انسان میجک کی پاور کو پراپت کرتا ہے۔ جیسے مان لو کیٹ کے سپیلنگ ہے CAT، اسی کو ریورس لکھنے سے یہ ٹیک بن جاتا ہے، ٹی کو آپ پہلے لکھیں پھر اے کو پھر سی کو۔ تو یہ جو ورسز آئی ہیں ڈفرینٹ ریلیجیس گرنتھوں میں، جو بھی ورسز ہیں انہی ورسز کے شبدوں کو الٹا کر کے لکھ کے جو بھی ورڈنگ بنے اس کی ریسائٹیشن آپ کرتے ہیں تو آپ میجیشین بنتے ہیں۔ ابھی ہم اوم کا جب جاپ کرتے ہیں تو ہم آ او ما اس طرح سے ریسائٹ کرتے ہیں۔ جب آپ اس کو الٹا کریں گے تو آپ میجیکل پاورز کو پراپت کریں گے۔ جب آپ ماں کو پہلے، او کو بعد اور او کو لاسٹ پہ ریسائٹ کریں، اوم کو الٹا کر دیں گے تو ماؤ بنے گا۔ آپ نے بہت ساری ایسی ویڈیوز اور ایسی مووی دیکھی ہوئیں گی کہ جن میں ماؤ کی بہت زیادہ ریسائٹیشن کی گئی ہے۔ یہ مختلف کارٹون میکر اور اس طرح کے مووی میکر یہ جان بوجھ کے میجیکل ساؤنڈز دنیا میں اوپن کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ انویلنگلی، انکانشیسلی ان شبدوں کی ریسائٹیشن کریں جو نیگیٹیوٹی کو کریٹ کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جتنے بھی میجیشین ہوتے ہیں یہ اس دوران جتنا بھی میجک کر چکے ہوتے ہیں، یہ اگلے سولر ایکلپس میں جب پھر اپنی اسی میجیکل ورڈنگ کو بار بار ریپیٹڈلی پڑھتے ہیں تو ان کا کیا گیا میجک جو ہے وہ پاور پکڑ لیتا ہے، شکتی پکڑ لیتا ہے، ان کے وہ سیٹن اور نیگیٹو شکتیاں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں اور جس پہ میجک ہوا ہوتا ہے اس کو وہ زیادہ تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ اس وجہ سے ڈیورنگ دا سولر ایکلپس آپ کو رب سے پرے کرنا چاہیے، رب سے پرارتھنا کرنا چاہیے، رب کا جپ کرنا چاہیے، رب کو یاد کرنا چاہیے، رب سے دعائیں مانگنی چاہیے، رب سے شیلٹر مانگنا چاہیے، رب سے پناہ مانگنی چاہیے تاکہ ان میجیشین سے اور اس دنیا کے اوپر موجود نیگیٹو شکتیوں سے آپ اپنے آپ کو، اپنے پریوار کو، اپنے فرینڈ سرکل کو، اپنے دیش کے باسیوں کو آپ سرکشت رکھ سکیں۔ یہ میجیشین جو ہیں یہ سارے کے سارے اندھیری راتوں کا، یہ جو اندھیری راتیں اماوسیا کے قریب میں آتی ہیں لاسٹ 3 days، یہ چاند کی 25 کے بعد چاند کی 26، چاند کی 27، چاند کی 28، چاند کی 29، یہ ڈیٹیں ان کے لیے چاندی ہوتی ہیں۔ فل اندھیرے راتوں کو
یہ بہت انجوائے کرتے ہیں. فل اندھیری راتوں میں میجیشین زیادہ اپنے میجک کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. چندرما کے اندر ایشور نے، ہم آلریڈی اس پہ یوٹیوب کی ویڈیو بھی لانچ کر چکے ہیں، انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی پیورٹی کے لیے، انسانوں کی سوستھا کے لیے رب نے چندرما اور سوریا میں دونوں کے اندر رب نے ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جو انسان کی باڈی کو کلینزنگ کرنے کے لیے، باڈی کی صفائی کرنے کے لیے، باڈی کی پیورٹی کے لیے اپنا رول پلے کرتے ہیں. جس پرتھوی کے حصے میں، جس دیش میں جب سوریا دیو نکلنے والا ہوتا ہے، سوریا دیو جب ابھرنے والا، اگنے والا ہوتا ہے، اس ٹائم سے لے کر اگلے 40 منٹ تک نیگیٹو شکتیاں کم سے کم ہوتی ہیں اور پازیٹو شکتیاں پورے فل زور پہ، جوبن پہ ہوتی ہیں. اس ٹائم میں دی جانے والی ہیلنگ اور بلیسنگ سب سے زیادہ ایفیکٹو ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت نیگیٹو شکتیاں کمزور ہوتی ہیں، ویک ہوتی ہیں، وہ اپنا زور نہیں جگاتی. اس ٹائم پہ، یہ جو صبح کا ٹائم ہے، جو امرت ویلے کا ٹائم ہے، آپ پوری دنیا کے ہاسپٹل کو آپ سروے کر لیں، آپ یہ بات دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ پیشنٹ یا مریض جس کی لات کٹی ہے، بازو کٹا ہے، آپریشن ہوا ہے، وہ جتنا مرضی درد میں ہو، وہ ساری رات درد سے روئے گا، مگر جب امرت ویلا آتا ہے، سوریا نکلنے کا ٹائم آتا ہے، تو وہ والا پیشنٹ بھی کچھ ٹائم کے لیے سو جاتا ہے، اس کو بھی آرام آ جاتا ہے. یہ سروے آپ جرمنی میں کر کے دیکھ لیں، رشیا میں کر کے دیکھ لیں، چین میں کر کے دیکھ لیں، انڈیا میں کر کے دیکھ لیں، آپ ٹرکی میں کر کے دیکھ لیں، آسٹریلیا میں کر کے دیکھ لیں، جاپان میں کر کے دیکھ لیں، آل اوور دا ورلڈ آپ کو یہ چیز ملے گی. تو اگر اس دوران یہ جو مارننگ کا ٹائم ہے، جب سوریا نکلنے والا ہوتا ہے، ان ڈیورنگ 40 منٹس آپ واک کریں، تو آپ کی وہ والی ڈیزیز جس کا دنیا میں کوئی حل نہیں ہے، آپ کی ان ڈیزیز کو وہ سوریا کی کرنوں سے، وہ سوریا کی روشنی سے ایسے کیمیکل آپ کی باڈی کے ایکٹیویٹ ہوئیں گے، ایسے ڈوپامین آپ کے برین کے اندر سے موو کریں گے کہ وہ خود بخود آپ کے اوپر سوستھا کی اوستھا لے آئیں گے. آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ہیلدی ہو جائیں گے. اتنا اس مارننگ کی واک کے اندر رب نے بلیسنگ رکھی ہے. ایسے ہی جس بندے پہ میجک ہوا ہو، جس بندے پہ جادو ہوا ہو، اور وہ میجیشین سے بڑا تھک چکا ہو، تنگ آ گیا ہو، میجیشین اس کو بہت تنگ کرتے ہوں، باڈی پین دیتے ہوں، باڈی ایک میں رکھتے ہوں، مینٹلی پریشرائز رکھتے ہوں، تو جس وقت چندرما جی فل جوبن پہ ہوتے ہیں، چندرما کی 13ویں اور چندرما کی 14ویں رات، فل مون کی رات، وائٹ کپڑے پہنے، سفید کپڑے پہنے، کسی کھلے اوپن ایریا میں جائیں جہاں گرینری ہو، وہاں کھڑے ہو کے چاند کی سیدھی روشنی آپ اپنی باڈی پہ لیں. اگر آپ آدھا گھنٹہ، 40 منٹ یا 1 گھنٹہ چاند کی ڈائریکٹ روشنی میں رہیں گے تو آپ پہ جتنا جادو ہوئے گا، جتنا میجک ہوئے گا، وہ تقریباً 95% آپ کی باڈی سے نیچے نکل کے زمین میں چلا جائے گا. یہ ایشور کا ہیلر ہے، رب کا ہیلر ہے. چندرما کن کے لیے؟ انسانوں کے لیے. فیس کتنی ہے؟ مفتا، کیونکہ رب دے رہا ہے، ایشور دے رہا ہے. اور یہ جتنے ہمارے یہ شرموں والے بابے بیٹھے ہیں نا، یہ نہیں بتائیں گے، یہ کبھی آپ کو نہیں کہیں گے کہ اگر آپ پہ میجک ہے تو جناب آپ چندرما کے نیچے بیٹھیں، کیونکہ اس سے تو آپ ان کو فیس نہیں دو گے، آپ ان کو پیسے نہیں دو گے. یہ مفتے کا علاج ان کے نصیبوں میں نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو اس علاج کے بارے میں بتائیں. یہ وہ ٹریٹمنٹ ہے جو ایشور کرتا ہے، جو رب کرتا ہے. کوئی اس کے اگینسٹ آپ کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بہترین علاج یہی ہے کہ آپ چندرما کے نیچے رہیں. اگلے مہینے 28-29 دن کے بعد پھر چندرما آ جائے گا، پھر آ جائے گا، پھر آ جائے گا. تو آپ لوگ میجیشینز کو تھکا دیں، میجیشینز کو تنگ کر دیں، وہ بیچارے جادو کر کر کے مر جائیں، وہ ٹیز ہو جائیں، وہ تنگ ہو جائیں، آپ ٹھیک رہیں. اور اگلی چیز، میجیشین وہ لانتی لوگ ہیں، وہ بدبخت لوگ ہیں، وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جتنے بھی میجیشین ہیں یہ کبھی بلیور کے طور پہ اس ورتمان سے نہیں مرتے.
ان کے اوپر سب سے بڑی لعنت یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ اس ورتمان سے جب جاتے ہیں تو یہ نان بلیور بن کے جاتے ہیں, یہ ایشور کو مان کر نہیں جاتے, ان کا فیتھ چھن جاتا ہے. پہلی بد نصیبی ان کی میجیشینز کی یہ ہے. دوسری بدبختی پتہ ہے میجیشینز کی کیا ہے؟ دوسری بدبختی ان کی یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اور پاپ کرتے ہیں, مان لو آپ چوری کرتے ہیں, مان لو آپ کسی کو گالیاں دیتے ہیں, مان لو آپ کسی کو تھپڑ مارتے ہیں, مان لو آپ کسی کا حق چھین لیتے ہیں, یہ سارے جو پاپ ہیں نا یہ آپ کی زندگی میں آپ کے اندر ہیں. جب آپ مریں گے تو یہ پاپ ختم ہو جائیں, مطلب ہے کہ آگے نہیں بڑھ رہے. آپ مرنے کے بعد تو نہیں کسی کی چوری کر سکتے نا, مرنے کے بعد تو آپ کسی کو گالی نہیں دے سکتے نا, مرنے کے بعد تو آپ کسی کو تھپڑ نہیں مار سکتے نا. میجیشین جو ہیں یہ مر نہیں سکتا جب تک کہ یہ اپنا کوئی نہ کوئی شیشے نہ بنا لے, جب تک یہ اپنی میجک کسی اور بندے کو ٹرانسفر نہ کر لے, اس وقت تک ان کی جان نہیں نکلتی. اور آپ دیکھیں اگر میجیشین کو مرتے ہوئے آپ کبھی دیکھ لیں کہ یار یہ فلاں میجیشین مر رہا ہے اور مرتے ہوئے اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے, تو آپ ساری زندگی اس منظر کو نہ بھول سکیں اور آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ ربا اس جیسی موت کسی میرے اینیمی کو بھی نہ دینا, کسی میرے دشمن کو بھی نہ دینا. ان کی اتنی بھینکر اور دردناک ڈیتھ اور موت ہوتی ہے, اور رب ان کو مرنے نہیں دیتا جب تک یہ اپنا میجک, اپنی سیکھ, اپنی لرننگ کسی اور کو ٹرانسفر نہیں کر لیتے. تو ظاہر ہے کہ جس کو ٹرانسفر کریں گے وہ اپنی لائف میں وہ چیز کرے گا, پھر وہ آگے کسی کو ٹرانسفر کرے گا, تو ایک میجیشین کی دی ہوئی ٹیچنگ ہمیشہ اسی طرح سے آگے ٹرانسفر ہوتی رہے گی, اور ہمیشہ لعنت اس کی جھولی میں پڑتی رہے گی جس نے وہ چیز انیشیٹ کری ہوئے گی. ہم بہت سارے انوسنٹ لوگ, بہت سارے سادہ آدمی, بہت سارے میجیشینز کے پاس بڑی خوشی کے ساتھ میجک سیکھنے چلے جاتے ہیں کہ یار میں بھی سیکھ لوں, میں بھی یہ کر لوں, میں بھی لاٹری کے نمبر نکال لوں, میں بھی فلاں کر لوں, میں یہ کر دوں. اس لعنت میں کبھی مت پڑیے گا. یہ اتنی گندی لعنت ہے کہ آپ کو اگر ڈیسیمل میں بینیفٹ دے رہی ہے نا تو لاکھوں کا آپ کا نقصان بھی یہ چیز کرتی ہے. اور سب سے بڑا نقصان آپ کے فیتھ جاتا ہے, آپ کبھی فیتھ فل نہیں رہتے. دوسری چیز, آپ کبھی نیکی نہیں کر سکتے. جب آپ نیکی کرتے ہیں آپ سے میجک چھن جاتا ہے, میجک کا اثر نہیں رہتا. رہتے تو آپ نان بلیور ہو مگر آپ کے میجک میں اثر نہیں رہتا. اس وجہ سے میجیشینز کو ہر وقت پاپ کرتے رہنا پڑتا ہے. ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ یہ دنیا کو ستائیں, ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ یہ دنیا میں گند پھیلائیں, ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ دنیا کو یہ ہتیا کریں, دنیا میں ٹیررزم پھیلائیں, دنیا میں تکلیف پھیلائیں, دنیا میں کشٹ پھیلائیں, دنیا میں گلے کریں, دنیا میں شکوے کریں, دنیا میں لڑائیاں کرائیں. یہ لعنتیں ان کو مفتے میں ملتی ہیں جتنے یہ میجیشینز ہیں. تو میجیکل پاورز لینا یا میجیشین سے میجک سیکھنا یہ اپنے فیتھ کے سودا کرنے کے برابر ہے, نرک میں جگہ بنانے کے برابر ہے. تو میں سارے ان اپنے دیش کے باسیوں کو, پوری دنیا کے انسانوں کو یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ خدارا اگر ایک طرف آپ کو کوئی ڈیتھ سینٹینس سنا رہا ہو اور دوسری طرف آپ سے یہ کہا جائے کہ یہ جی میجک ہے, یہ آپ سیکھ لیں تو اس سے یہ چیز آپ کو مل جائے گی, یہ پوری دھرتی آپ کے لیے گولڈ بن جائے گی, اتنی بڑی چیز بھی اگر آپ کو مل رہی ہو اور نہ ماننے سے آپ کی کوئی گردن بھی اڑا رہا ہو تو اپنی گردن کٹوا لینا, لیکن یہ چیز نہ لینا. ہمارے ہاں تو میجیشین کے بارے میں بتایا ہی نہیں جاتا. ہم تو میجیشینز کو ایسے پوجتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی دیوی دیوتا ہے اور وہ جناب بڑے کوئی جناب سنت ہیں, رشی ہیں, منی ہیں, کوئی گرو ہیں. ہمارے ہاں تو میجیشین کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہ رب کے دشمن ہیں, بھگوان ان سے ناراض ہے, بھگوان ان پہ لعنت کرتا ہے, پورے آکاش کے انجل صبح شام ان پہ لعنت کرتے ہیں, ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں, ان کو شراب دیتے ہیں, اور یہ کبھی بھی اپنا بلیو لے کے اس ورتمان کو نہیں چھوڑتے. تو بچوں ان ساری لرننگز کو, اس ساری سیکھ کو ایک کرسپ کی شکل میں لوگوں تک پہنچائیں, لوگوں کو بتلائیں, لوگوں کو راستہ دکھائیں,
لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو گائیڈ کریں. یہ باتیں سیکھ کے صرف اپنے سینے میں سما کے بیٹھ جانا یہ کوئی بڑا پن نہیں ہے. ان چیزوں کو جتنے آپ دوسرے ہیومن بینگ تک پہنچا سکتے ہیں فری آف کاسٹ پہنچائیں. رب کرے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی یہ سیکھ اور یہ ڈسکشن اور یہ میرے لٹل بوائے کا کیا گیا یہ کوسچن بہت سارے لوگوں کا فیتھ چینج کرنے کے لیے، لوگوں کا بلیو چینج کرنے کے لیے، لوگوں کا وشواس چینج کرنے کے لیے، لوگوں کی لائف چینج کرنے کے لیے، لوگوں کی تھنکنگ چینج کرنے کے لیے ایک بہانہ بن جائے. رب کرے کہ ہمارے اس گروپ کا یہاں پہ یہ بیٹھنا، اس بات کا ڈسکس کرنا بے شمار انسانوں کے لیے بھلائی کا ایک کارن بن جائے. جے